بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 269 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں خلیفہ ظاہر برم اللہ بن نصر الدین۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، خلیفہ ظاہر سن 571 میں پیدا ہوئے۔ 52 سال کی عمر میں اپنے باپ کے بعد یکم شوال سن 622 ہجری کو تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے تخت پر بیٹھتے عدل و انصاف کی طرف خصوصی توجہ متبل کی، رعایا کو آرام پہنچایا، تمام ٹیکس معاف کر دیے، لوگوں کی جائیدادیں جو پہلے خلفاء نے ضبط کی تھی سب واپس کر دی گئی، اور مقروض لوگوں کو قرضے خود ادا کر دیتا تھا۔ اس خلیفہ کا قول تھا کہ میں نے شام کے وقت دکان کھولی ہے، مجھے نیکیاں کر لینے دو۔ ایک مرتبہ خلیفہ خزانہ کی طرف نکلا، ایک غلام نے کہا یہ خزانہ آپ کے والد کے زمانے میں بھرا رہتا تھا۔ خلیفہ نے کہا مجھے ایسی کوئی تدبیر قابل عمل نہیں معلوم ہوئی، یہ پھر بھر جائے گا۔ مجھ کو تو خزانہ خالی کرنا ہی آتا ہے، خزانہ کا جمع کرنا سوداگروں کا کام ہے۔ علماء کو خاص طور پر اس خلیفہ نے بہت مال و دولت دیا۔ اس خلیفہ کا زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے بہت مشابہ تھا۔ ملک میں بھی امن و امان رہا، اور رعایا اس کے عدل اور انصاف سے بے حد مسرور اور خوش تھی، مگر اس کی عمر نے وفا نہ کی۔ صرف 9.5 مہینے خلافت کر کے 15 رجب سن 623 میں وفات ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو جعفر منصور تخت نشین ہوا اور اپنا لقب متنصر باللہ تجویز کیا۔ متنصر باللہ بن ظاہر 588 ہجری میں ایک ترکیت دم ولد کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور اپنے باپ کی وفات کے بعد رجب 623 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ یہ خلیفہ اخلاق فاضلہ میں اپنے باپ سے بہت مشابہ تھا۔ اس نے عدل و انصاف قائم رکھنے میں اپنے باپ کی طرح کوشش کی۔ دین اور مذہب کی پابندی کا اس کو خاص طور پر شوق تھا۔ بغداد میں اس نے مدرسہ متنصر باللہ بنایا، اور بڑے بڑے علماء مدرسے مقرر ہوئے۔ اس مدرسہ کی تعمیر کا کام سن 625 میں شروع ہو کر سن 631 میں ختم ہوا۔ اس مدرسہ میں ایک خطب خانہ قائم کیا، جس میں 160 اونٹوں پر لاد کر نہایت نفیس نایاب کتابیں داخل کی گئیں۔ حدیث، نحو، طب اور فرائض کے استاد الگ الگ مقرر کیے گئے۔ ان سب کے کھانے پینے، مٹھائی، میوے اور دوسری چیزوں کا انتظام مدرسہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ سب سے گاؤں اس مدرسہ کے لیے وقف تھے۔ 628 ہجری میں ملک اشرف نے دارالحدیث اشرفیہ کی بنیاد رکھی۔ سن 630 میں اس کی تکمیل ہوئی۔ سن 629 میں محمد بن یوسف بن ہود نے اندلس میں دعوت عباسیہ کا احاطہ کیا۔ سن 634 میں علاء الدین کے بعد بن قلج، ارسلان بن سلمان بن قتلمش بن اسرائیل بن سلجوق، جو ایشیا کوچے کے اکثر حصے پر قابض و متصرف تھا، فوت ہوا، اور اس کا بیٹا غیاث الدین تخت نشین ہوا۔ سن 641 میں تاتاریوں نے غیاث الدین پر چڑھائی کی کر کے شکست دیا، اور غیاث الدین نے تاتاریوں کی اطاعت قبول کر کے باج گزاری منظور کی۔ اس طرح روم کے 200 سالہ حکومت کا خاتمہ ایشیا کوچک میں ہو گیا۔ غیاث الدین تاتاریوں کی باز گزاری میں سن 656 تک حکومت کر کے فوت ہوا۔ اسی زمانے میں خاندان عثمانیہ کے مورث اعلیٰ نے سلطنت عثمانیہ کے ایوان رفع بنیادی اینٹ رکھی تھی، جس کا حال بعد میں ہم بیان کریں گے۔ خلیفہ متنصر نے ملک کی انتظام اور عدل و انصاف کی قیام میں بہت کوشش کی، مگر چونکہ ترکوں تاتاریوں نے یکے بعد ایک ولایتوں اور صوبوں پر قابض کرنا شروع ہو گیا، اور جلد جلد ایک کے بعد دوسرا ملک ان کے قابض میں آتا رہ گیا، لہذا خلیفہ کی آمدنی کم ہو گئی۔ صلاح الدین یوسف کی سلطنت جو شام اور مصر پر مشتمل تھی، صلاح الدین کی اولاد
کی نا انتفاقیوں سے برباد ہو رہی تھی۔ تاتاریوں کے سیلاب نے ماورائے انہر سے بحیرہ روم اور بحیرہ اسود تک کے تمام ملکوں کو تخت و تاراج کا ڈالا تھا، تاہم ملک عراق پر خلیفہ کا قبضہ تھا، اور تتاریوں مغلوں کے دلوں پر خلیفہ بغداد کا اس قدر رعب قائم تھا کہ وہ خلیفہ کے مقبوضہ ملک کی طرف نگاہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور جس طرح خراسان، آذربائیجان، موصل، شام وغیرہ کی سلاطین خلیفہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے، اسی طرح مغل بھی خلیفہ بغداد کی سیادت کو تسلیم کرتے اور اس قسم کی گستاخی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ تتاری مغل چونکہ آفتاب پرست تھے اور سلجوکیوں کی طرح مسلمان ہو کر نہیں آئے تھے، لہذا ان کو ان کی پرواہ ہی نہ تھی کہ کس کے نام کا خطبہ مسجد میں پڑھا جاتا ہے، لہذا ان کا مفتوح علاقوں میں بدستور خلیفہ بغداد کا خطبہ جاری تھا، اور اسی لیے خلیفہ کو اطمینان تھا کہ تتاریوں کے اس سیلاب کو دیکھ دیکھ کر خلیفہ متسنصر کا بھائی خفاجی نامی، جو متنصر سے زیادہ بہادر اور اولو الزام تھا، کہا کرتا تھا کہ اگر میں خلیفہ ہو جاؤں تو دریائے حیوان کے پار تک ان تتاریوں کا نام و نشان مٹا کر چھوڑ دوں گا۔ 641 میں خلیفہ متسنصر فوت ہوا تو لوگوں نے اس کے بھائی خفاجی کو تخت پر نہ بٹھایا، جو ہر طرح قابل اور مستحق خلافت تھا، بلکہ متنصر کے بیٹے ابو احمد عبداللہ کے اس لیے ترجیح دی کہ ابو احمد عبداللہ نرم مزاج اور سادہ لو تھا۔ ارکین سلطنت ایسے ہی خلیفہ کو پسند کرتے تھے تاکہ ان کے اقتدار حکومت میں ترقی ہو، چنانچہ ابو احمد عبداللہ نے معتصم باللہ کے لقب سے تخت خلافت پر جلوس کیا۔ معتصم باللہ بن معتصم باللہ 690 ہجری میں ایک ام ولد معصومہ ہاجر کے بدن سے پیدا ہوئے تھے اور اپنے باپ کے وفات کے بعد تخت خلافت پر بیٹھے۔ اس خلافت میں حلوہ ہمت اور بیدار مغزی کی کمی تھی، اگرچہ خود دین داری اور اتباع سنت کی طرف میل تھا، مگر اپنا وزیر معتدین کو بنایا جو غالی شیعہ تھا۔ انہوں کے عہد وزارت میں فیض ہوتے ہی خلیفہ کٹ پتلی کی طرح اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کو عضو معطل بنا کر سیاہ و سفید کا مالک مختار بن گیا۔ شیعوں کو آگے بڑھانا اور ہر قسم کی رعایتوں سے مستفید کرنا شروع کر دیا۔ دلیمیوں کے زمانے میں جو بدعات جاری تھیں، ان کو پھر زندہ کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ سنیوں پر وہی فسادات پھر برپا ہونے لگے جو دلیمیوں کے عہد اقتدار میں برپا رہتے تھے۔ ساتھ ہی اس کوششوں میں مصروف ہوئے کہ کسی طرح عباسیوں کا نام و نشان گم کم کر کے بغداد میں علویوں کی خلافت قائم کریں۔ بغداد میں بعض سمجھدار اور ان فاسد خیالات سے خبردار لوگ بھی تھے۔ انہوں نے خلیفہ کو غدارانہ کوششوں اور منصوبوں سے آگاہ کیا۔ خلیفہ اس قدر احمق اور پست ہمت تھا کہ اس نے ان لوگوں کی تمام باتوں کو خود سے بیان کیا۔ انہوں نے فوراً اپنی وفاداری اور فرما برداری کا یقین دلا کر ان لوگوں کو غدار اور فتنہ پروار بتایا اور خلاف تاب کو اس کا یقین آ گیا۔ اس اقتدار میں زیادہ بڑھ گیا اور خیر خواہوں کی زبانیں نصیحت گیری سے بالکل بند ہو گئی تھی۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنتے رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔